بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کا فتنہ اور ظہور کب اور کیسے ہوگا؟ دجال کا فتنہ امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک آنے والے قتلوں میں سب سے بڑا قتل ہوگا، سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال کے مطابق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ دجال کی سواری۔ احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے دجال کی مخصوص سواری کے مطابق روایت کی گئی ہے، جس کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا، جس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھوں کے برابر ہوگا۔ دجال اس گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہوگا جیسے گھوڑا سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک دم ندی میں داخل ہوتا ہے۔ دجال کا ظہور۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے پھیرے لگائے گا اور ان 40 دنوں میں ایک دن ایسا سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، جبکہ ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال کی رفتار۔ دجال کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتار سے سفر کرے گا اور سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جایا کرے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی، جس کے اوپر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو البراق کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائے گا۔ خدائی کا دعوی۔ پھر وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا، اس کو زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سن لے گی۔ پھر دجال ان سب لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگ میری عبادت کرو، میں تمہارا خدا ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلے وہ رب جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسی بنائی سے محروم رہ سکتا ہے۔ اس باخدمت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور وہ اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ زمین کا کوئی حصہ، چاہے وہ پہاڑ ہو، میدانی ہو یا صحرائی، کوئی علاقہ ایسا نہیں بچے گا جہاں وہ نہیں جا پائے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دنوں جگہوں کی حفاظت خود فرشتوں کے ذریعے فرمائے گا۔ ان جگہوں کی حفاظت فرشتے فرمائیں گے۔ دجال جب وہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے۔ ان احادیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنے خفیہ عبادتوں میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی ایک گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جہاں مختلف رسموں و رواج کے مطابق اس گدھے کو سجایا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں۔ بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت انسانیت دجال کی قوتوں کے فتنے عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے، لہذا دجال کے قوتوں سے آگاہی رکھ کر ہی ہم اپنی نسلوں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آنے والی سب نسلوں کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہ تھا دجال کے فتنے کا ظہور کا واقعہ۔
دجال آئے گا اور سب لوگوں کا ایمان خراب کرے گا اور وہ کہے گا کہ میں رب ہوں۔ جو ایمان والا ہوگا وہ تو نہیں پہچان سکے گا، جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ نہیں پہچان سکے گا۔ یہ تھا دجال کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔